Borgo, it is just silent. Om Gayatri Namaha Om Bhurvavasvaha Tasavvidurvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Tasavvidurvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Tasavvidurvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. भाई मेरे दोस्त तुमसे मैं मिलता रहा हूँ और ठीक बात है और दिनों के बाद मैं भोजन आ रहा हूँ, लेकिन आज क्योंकि सबने काफ़ी तफसील से बातें करी हैं और कुछ बातें जानना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत सारे हमारे साथियों ने यही बात करी जो मैं बहुत दिनों से करना चाह रहा था और बहुत दिनों से करता आया हूँ कि पहला एक कदम उठाया है हमने कश्मीरी पंडित समाज ने 13 मई को पार्लियामेंट इलेक्शन में वोट डाल के। पहला कदम कि वो अपनी पहचान वोट से बनाएंगे, अपनी पहचान कश्मीरी पंडित होने की वजह से अब वो नहीं मानेंगे। कोई भी हमें नहीं पूछता है कि हम कश्मीरी पंडित हैं, हमको माना जाता है हम ज़हीन लोग हैं, हम लोग दूरअंदेश लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमने बच्चों को सेटल कर लिया, हम विस्थापित ज़रूर हुए, देश के माथे पे कलंक लगा, लेकिन 35 साल के बाद जो हमारे लोग हैं दिल्ली में बैठे हुए या और भी कहीं पॉलिटिकल निज़ाम में, वो समझते हैं कि उनके माथे से कलंक हट गया, हम अपने पैरों पे खड़े हो गए, अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे बच्चे बाहर पढ़ते हैं, दूर पढ़ते हैं। और हम बार बार यही कहते रहे कि अब ठीक है, आपको कोई नहीं पूछेगा क्योंकि अब वोट बैंक पॉलिटिक्स आ गई है। और पहले एक ज़माना था कि आप ये कश्मीरी पंडित है जी, इसको कुछ न कुछ सियासत में लाओ। एक जैसे रमन मट्टू साहब थे या प्यारलाल हंडू, तो बहरहाल प्यारलाल हंडू भी मुसलमान मेजॉरिटी वोट से ही जीते, कश्मीरी पंडित वोटों से नहीं जीते। तो और हमने 90 तक हमेशा इसी बात से इत्मीनान लिया कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर अपने कश्मीरी है, उनका एडवाइज़र कश्मीरी है, हमारा फैसला वही करेंगे, हम हवा कदर में सबसे ज़्यादा लोग हैं, यहाँ पे हमारी छींक पड़ेगी तो वहाँ जुकाम हो जाएगा। इसी बात से हम अपना इत्मीनान लेते रहे, हम कभी वोट नहीं डाले क्योंकि हमारी तजुर्बा भी अच्छा नहीं था। हम जाते थे वोट डालने, वहाँ किसी और ने डाल दिया होता था, तो इसलिए हम समझते थे कि हमारे वोट की कदर नहीं। 90 के बाद हमारे ऊपर तूफ़ान आया, उस तूफ़ान में से हमको इतने साल लग गए निकलने में, और हमने एक संदेश ये ज़रूर भेजा दुनिया को कि हम एक ऐसे समुदाय हैं जो पढ़े लिखे हैं, बड़े ज़हीन हैं, जिनकी नफ्सियात भी बड़ी नाजुक है, लेकिन उन्होंने एक ऐसे तूफ़ान में से अपने को निकाला, उन्होंने एक ऐसे तूफ़ान में से कश्ती को निकाल के किनारे लाया जो कि किसी ने देखा नहीं है, और आज वो अपने पैरों पे खड़े हैं, अपने सिर को ऊंचा करके खड़े हैं, ये साबित कर दिया। लेकिन अभी भी हम में कुछ लोग हैं जो छाती पीटने में लगे हुए हैं, चाहे वो दिल्ली में बैठे हों, चाहे वो कहीं बम्बई में बैठे हों, छाती पीटना चाह रहे हैं, और ये जाने बगैर कि आज के ज़माने में कोई भी छाती पीटते हुए आदमी को देखना नहीं चाहता है, ना खून बहते हुए को देखना चाहता है। हम उस विक्टिमहुड में से निकल नहीं पाए हैं, और निकलना चाहिए, क्योंकि हमें कोई भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे साथ गुजरा है वो और किसी के साथ नहीं गुजर सकता, उसका कोई मुआवजा नहीं, चाहे कितना भी दे दे, आप करोड़ दे दे, अरब दे दे, उसका मुआवजा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद हमने अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा किया है। इसलिए अब मौका आया है जबकि हमें अपनी पहचान
بنانی ہے، کیونکہ ہم نے سارا کچھ اپنا نظام ٹھیک کر دیا. ہم ٹینٹوں میں سے نکلے، ایک روم میں نہیں رہے، 2 روم میں رہے اور اپنے اپنے مکان بنائے، اور جس طرح سے سکون لے پائے ہم لے پائے. جو کشمیر میں ہمیں تھا وہ تو یہاں نہیں ملا، لیکن پھر بھی ہم کھیلتے رہے. اب ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم بھی پولیٹیکلی امپاور ہونے چاہتے ہیں، اور یہ قدم ہم نے 13 مئی کو اٹھایا جب ہم نے 7,000 ووٹ 16,000 میں سے ڈالے. اور یہ ممکن اس لیے بھی ہوا کیونکہ ایم فارمس کی طوالت جو تھی وہ بہت حد تک ہٹا دی گئی، اور وہ ہٹائی ہم لوگوں کی بی جے پی کی محنت کی وجہ سے ہٹائی، لیکن کنفیوژن ہوا، وہ ذرا دیر سے ہٹی. اور جب الیکشن کا ٹائم آیا تو 2 لسٹیں آ گئیں، ایک ایم فارم والی اور ایک الگ سے، جس کی وجہ سے کچھ لسٹوں میں نام نہیں تھے. اس کے بعد بہرحال 6,000 ووٹ پڑے، اور ہم لوگوں نے دوسرے دن ان سے مل کے کہا یہ دشواریاں ہیں جو آج کے ووٹ میں کافی حد تک دور ہو گئی. جو میرے آدرنی ماننی میرے جو میرے پولیٹیکل گرو بھی ہیں، جن کے نام سے مجھے جانا جاتا ہے، یوگی جی کو، میرے بڑے بھائی اور پارٹی کے جموں کشمیر کے جنرل سیکرٹری آدرنی ماننی شری جی بقایا صاحب، آج ہم صرف آپ کے پاس اپنا حق جتانے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ ہم آپ کی کمیونٹی سے بلانگ ہیں. کیونکہ أچھ گۄڈنیٚتھٕے کٲشِر بَٹہٕ یُس زَن ییٚتٮ۪تھ وجوٗ صٲبن ووٚن کہ أسۍ چھِنہٕ باقٕے وٕنکٮ۪نس کینٛہہ. تو مجھے لگتا ہے کہ کشمیری پنڈت کا اب آنے والا ٹائم اور آنے والا سمے جو ہے، جب تک ہم ایک جٹ ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے نہیں ہوں گے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے. ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیوں میں اگر کوئی کہیں بھی کشمیری وساطت کشمیری پنڈت اگر کہیں بھی ہے، ہمیں سلوک کرنا چاہیے، ہمیں ان کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ان کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے. لیکن میں ان کو بھی یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ کامن کاز کے لیے کمیونٹی کی بات کرو ایک پلیٹ فارم پر. اور جنہوں نے ایک یو ڈی ایف نے جس طریقے سے ایک بڑا ایک انیشیٹو لیا اور 2 سال 1.5 سال جو انہوں نے ایک پلیٹ فارم ہمیں دیا، اور میں سدیشی جی یہاں نہیں ہے یا ہمارے اور بھی پی کے رینا صاحب کے باقی لوگ یہاں پر نہیں ہیں، لیکن کُنہِ نتہٕ کُنہِ وقتہٕ چھِ أسۍ کٲم تہِ آلریڈی اگر کانٛہہ جان کٲم کران چھُ یا ییٚتٮ۪تھ چھُ ایم کے پول صٲب یِمو اگر 2.5 ؤری 2 ؤری لٲگۍ، لیکن ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے ان کا کوئی سوارتھ نہیں ہے اس میں. ان کا بھی یہی مت تھا، یہی کام تھا کہ آپ بے شک جہاں جہاں جس پولیٹیکل ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹی میں آپ رہیے جائیے، لیکن کامن کاز کے لیے ایک پولیٹیکل وائس اور پولیٹیکل آواز بن کے ایک پلیٹ فارم پر آپ آئیے. اور وہاں سے اگر کہیں کال ہوتی ہے یا اگر تمہ فورم پہ اگر کت نیرے، کیونکہ یہ تو مطلب یہ تو سمبھو ہی نہیں ہے کہ جو ایڈالوجی جموں کشمیر اپنی پارٹی کی ہوگی وہ بی جے پی کی ہوگی یا وہ این سی کی ہوگی، وہ پی ڈی پی کی ہوگی اور کسی پولیٹیکل پارٹی کی ہوگی. لیکن ایک بات ہے کہ تتھ اخ أکِس تھوڑا سا پرابلم گژھِ تتھ اسہِ، مگر یُس یہ پلیٹ فارم اوس یہ اوس بیک بون اسہِ کہ یہ ہیٚکن اسہِ پتہٕ پُش کٔرِتھ تاکہ سٲنۍ آواز یۄس زن چھِ یہ ہیٚکہِ برونٛٹھ پکنٲیِتھ. آج ہم ووٹ مانگنے آپ سے آئے ہیں، ضرور آئے. ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ مودی وقت، ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ مودی کے ووٹر. بھائی اس میں کیا، اس میں کون سا غلط بات ہے؟ ہمارے ڈائنامک لیڈر سید الطاف بخاری صاحب جو ہے وہ چھاتی چوڑی کر کے سینہ تاڑ کے ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے کہ ہمیں اگر این ڈی اے اپنا پارٹ بناتا ہے تو میں تو 2 منٹ نہیں لگاؤں گا، میں تو سیکنڈ نہیں لگاؤں گا. ہاں بھائی ہم تو ان کے ساتھ ہیں، کیوں نہیں ہیں. اور سب سے پہلی بڑی بات یہ ہے کہ یوگی جی کو بھی دوبارہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا ہاتھ تھامنا پڑا. اس کی کیا وجہ ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، میں نے یہ کام کیوں کیا. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا ٹرسٹ والوں آپ اپنا ٹرسٹ چلائیے. جن کی این جی او ہے وہ اپنے این جی او پر دھیان دیں. جو پولیٹیکل لیڈر ہے وہ اس کو پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ
چلنے دو اور اس کے ہاتھ مضبوط کرو. جو اگر تمہارے لے کے صبح نکلتا ہے, ابھی رازدار صاحب نے صحیح بات بولی, اگر کا کن وقت کن پولیٹیکل پارٹی مز کا آسن چھ تمس گوڑ زنگ کر. ارے بھائی کس کو کہتے ہو آپ؟ آج کی ڈیٹ میں ہمارا یوتھ جو ہے وہ جاگ گیا. آج کی ڈیٹ میں ہمارے بدھ جیوی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں, جمن گوٹ کر کیا بن. بے شک میری داڑھی اور بال سفید ہو گئے ہیں, لیکن عمر کے لحاظ سے مجھے لگتا ہے کہ شاید ایک دو آدمی میرے سے چھوٹے ہوں گے, لیکن میں باقیوں سے بہت چھوٹا ہوں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اوپر اس خدا سے کچھ بڑھ بار لیڈر, مگر نہیں. ہمیں آج ویشنوی جی کو یاد کرنا چاہیے, ہمیں آج دیوی در کو یاد کرنا چاہیے, ہمیں یاد بھائی کلچان بھی نام ہے وہ, کیونکہ ٹائم بہت کم ہے. ہمیں ان لوگوں کو یاد کرنا چاہیے جنہوں نے سیکریفائس دی ہے ہماری کمیونٹی کے لیے. ہم تو ان کو بھولتے جا رہے ہیں, ان کا تو کہیں نام نہیں, نشان نہیں, ان کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کر رہا ہے. اور ٹوئنٹی فرینک میں آج آپ کو کہوں گا, ہمیں بھی یہ پتا ہے کہ اگر بی جے پی کا سپورٹ یا بی جے پی کا ساتھ یا آپ بھائیوں کا ڈفرنٹ سوشل آرگنائزیشنوں کے ڈفرنٹ جتنے بھی ہمارے ٹرسٹ کے جتنے بھی ادھیکش یا باقی پارٹیاں ہیں, آپ ہمیں بتائیے یوگی جی نے جس دن جوائن کیا اسی دن میں سنجے جی کے پاس پہنچا, کیونکہ وہاں ہماری یہ کمیونٹی کے جس کمیونٹی سے میں بلانگ کرتا تھا گوڑ میں سنجے جی نشن یم زن امیلدار ایسی پیم پیکیج بچے تور سوزمت, میں نے سب سے پہلے اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کی اپنی بات کہ میں نے اس پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کیا, اور مجھے 10 مہینے لگے اس پولیٹیکل پارٹی کو جانے کے لیے. اور میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا, اگر آپ کی آواز, اگر آپ کی کوئی بات سنے گا, جب تک آپ کی پولیٹیکل پارٹی میں آپ کے بقایا صاحب جیسے, رازدار صاحب جیسے, اور کوئی صاحب کول صاحب جیسے یا در صاحب جیسے, جب تک وہ لیڈر وہاں نہیں ہوں گے, چاہے وہ سریندر امردار صاحب ہو, چاہے وہ اجے بھارتی جی ہو, چاہے کوئی بھی ہو, لیکن ایک بات ہے, ٹائم آنے پر ان کا ہاتھ مضبوط کیجیے. آج مجبور ہو گیا جو ہمارے آدرنی ماننی ہوم منسٹر کی بات یہاں امت شاہ کی بات کرتے ہیں, آج کو سب مجبور. مگر میں بی جے پی کو یہ کریڈٹ نہیں دیتا ہوں, یہ سب کو میں کریڈٹ دیتا ہوں جب ہم ایک جٹ ایک ساتھ ہو کر باہر نکلے اور 13 تاریخ کو جس طریقے سے سری نگر کانسٹیچوئنسی پر ہم نے جس طریقے سے ٹھپے لگا کر, اور یہ صحیح بات ہے جب تک ان کو ان کا آشیرواد نہیں تھا اور یہ مجبور ہو گئے ایس پہ مجبور. اور میں نے ایچ کے کول صاحب کے ساتھ خود وارتالاب کیا, میں نے گنجو صاحب کے ساتھ وارتالاب کیا, میں نے پروفیسر جی کول صاحب سے وارتالاب کیا, پوری ٹیم کو, کیونکہ میری ایک الگ کام کرنے کا اپنا تجربہ ہے. میں نے نہ آل دیکھا, میں نے نہ ٹاؤ دیکھا, چاہے وہ کوئی کیمپ تھا, چاہے وہ نان کیمپ تھا, چاہے وہ درگا نگر تھا, چاہے وہ آنند نگر تھا, سنترا موڑ تھا, پونے چک تھا, مطلب کافی چیز. لیکن مجھے آج لگا کہ میں نے زندگی میں کچھ اگر نہیں کمایا لیکن اپنی برادری کو کمایا ہے, جنہوں نے مجھے گلے لگایا. آج دنیا نہیں کے جن سے ان کے ووٹ صبح یہ 5 بجے نکلے ہیں میرے بڑے بھائی اور بڑے لوگ, مطلب جو آج گنجو صاحب جن سے آلریڈی ان کے صبح 5 بجے درامت اچانک تھو ایسے بہری لال جیس, کیا اس کی ٹائم بھی نہیں تھا, لیکن اچانک تھو وہ میٹنگ, اور یہ آپ لوگ آئے, اس سے مجھے آپ لوگوں نے اتنا بڑا پیار دیا, اتنا مان دیا, اتنا سمان دیا. اور بقایا سوچ سب بوئی, یہ سب بوئی, ان کے بارے میں بولنا یا نہ بولنا میرے پاس کوئی شبد نہیں ہے. اگر میں کیونکہ ہمیں کہا گیا, میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں, حالانکہ بکالہ نے یہ کہا کیا, لیکن میں کروں گا. اگر یہ پارک آپ کی بنی ہے, سرگی ایک رہنا سوچنا زندگی ہے, وہ آپ بتائیے کہ وہ پارک کس نے بنائی ہے. اگر یہ ونکس روزن یہ بیل, اگر آپ اس کی ہسٹری نکالو گے, اس کی سن بنیاد ہے, اس کی سٹارٹنگ چاہے ایسے روپے کی سے تونی دی سے, مطلب یہ اپنی طرف سے یہ وہی جس میں ہم بیٹھے ہیں درگا مندر میں جہاں ہم بیٹھے ہیں. اتنا ہی نہیں, کشمیری وسطی کو کوئی نہیں پوچھتا تھا. میں آپ کو ٹو دی فرینک بتاؤں گا, بقایا صاحب اگر ایم ایل سی بنے, لیکن آج سنترا موڑ جائیے, لالی کا بات جائیے, دتا کالونی جائیے, واسودی بہار جائیے, نیتر کوٹھی جائیے, برنائی جائیے, سنترا موڑ جائیے, پونے چک جائیے,
सरस्वती विहार में जाइए, जो ट्रांसफार्मर लगे हैं, बिजली के खंभे लगे हैं, रोड बने हैं, रेलें बनी हैं, वो गया साथी देंगे। अगर क्या कमी पीछे हो मेरी की सासे अजय भारती जी ने सुरेंद्र अमरदास के, अगर उन्होंने काम किया हम क्यों नहीं बोलते? जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और मोदी जी का जो आशीर्वाद 5 अगस्त 2019 के बाद जिस डायनेमिक सईद अल्ताफ बुखारी साहब ने इनिशिएटिव लिया, बात की, और आज भी सबसे पहले अगर हम उस पॉलिटिकल पार्टी में गए, जो कमियां पीछे 10 साल में अगर जो काम नहीं हुआ, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि जो काम बीजेपी ने नहीं किया, लेकिन हम बीजेपी के बगैर, वो बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं, लेकिन रल मिलके हम वो काम करेंगे। सबसे पहले माइग्रेंट का नाम जो है आने वाले टाइम में आपके 3 MP हमें चुन के दीजिए, उनको वहां पहुंचाइए, और मैं डिस्प्लेस माइग्रेंट नाम हमने किया, क्योंकि जो आपने सुना जब हमने ज्वाइन किया फर्स्ट टाइम योगी जी को अल्ताफ बुखारी साहब ने अपने घर में ज्वाइन कराया, और मैंने ज्वाइन अगर किया अपनी कश्मीरी पंडित को लेके नहीं किया, मैंने वहां की मेजॉरिटी कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी को लेके मैंने एक इतिहास बनाया। जिस किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में रहेंगे, लेकिन टावर तोड़ अपनी कम्युनिटी का काम करेंगे। आप हमें कहीं भी हमारा गिरेबान पकड़ लीजिए, बकाया सब जिस पूंज ये सरी शुरू करो, एमसी अगर मजबूत कर, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। किसी पॉलिटिकल पार्टी को 4 साल हो गए बने हुए, और जिस किसी पॉलिटिकल पार्टी का फाउंडर मेंबर भी और जनरल सेक्रेटरी इतने बड़े ओहदे पर हमारे कश्मीरी पंडित को नवाजा है, इसके लिए जन्म और फख्र की बात क्या होनी चाहिए।